قال الله تعالى في القرآن الكريم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العمين. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے. کوئی جانے منہ میں زبان ہی نہیں بلکہ جسم میں جا نہیں. فتح باب نبوت پہ کروڑوں درود. فتح باب نبوت پہ کروڑوں درود. ختم دولے رسالت پہ لاکھوں سلام. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے. آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے. کرنا مانیں گے اگر قیامت میں مان گیا. میرے واجب الاحترام دوستوں بھائیوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے سورۃ الاحزاب سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اس کا ترجمہ اور تفسیر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیز دوستو، اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں. وخاتم النبیین، اور اللہ کے آخری نبی ہیں. عزیز دوستو، سب سے پہلے تو آیت کا جو پہلا حصہ ہے یہ سورۃ الاحزاب کی آیت ہے. اس کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ یہ آیت مبارکہ اس ٹائم نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جان نثار غلام آزاد کردہ حضرت سیدنا زید بن حارثہ جو آزاد کردہ غلام تھے، ان کی جب ان کے والدین ان کو لینے آئے، ان کے والد اور چچا جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہے، بہت زیادہ محبت کرتا ہے، نبی بھی اس سے محبت کرتے ہیں، تو انہوں نے اس بات پر رضامند ہو گئے اور اس کو چھوڑ کر چلے گئے کہ اگر یہ یہی رہنا چاہتا ہے تو پھر رہ لے. حالانکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر زید جانا چاہتا ہے تو اسے لے جاؤ، لیکن زید نے جانے سے انکار کر دیا. تب لوگوں نے حضرت زید بن حارثہ کو نبی کا بیٹا کہنا شروع کر دیا کہ زید بن محمد کے نام سے آپ مشہور ہو گئے. تو جب زید بن محمد کے نام سے مشہور ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی شادی اپنی پھپھو زاد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے کر دی. لیکن زینب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ قریشی عورت تھی. قریش کا قبیلہ عرب میں سب سے معزز ترین قبیلہ تھا. تو زید جو حضرت زینب کے ساتھ منسلک ہوئے تو زینب نے ان کو اچھا نہ سمجھنا شروع کیا. ان کو اچھا نہ سمجھا، ان کے ساتھ اٹیچ نہ ہوئی، ان کے ساتھ رہنا پسند نہ کیا. تو زید نے آ کر رسول اللہ سے شکایت کی کہ زینب مجھے نہیں چاہتی. آپ نے فرمایا کہ زید صبر کرو، ہو سکتا ہے کہ چند دنوں بعد وہ ٹھیک ہو جائے. لیکن معاملہ صحیح ثابت نہ ہوا، ٹھیک نہ ہوا. آخر حضرت سیدنا زید نے زینب کو طلاق دے دی. حضرت سیدنا زید نے سیدہ زینب کو طلاق دے دی. جب طلاق دی تو پھر جب عدت گزر گئی، عدت گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم علیہ السلام کو پیغام آیا کہ اے حبیب تم زینب سے شادی کر لو. اے حبیب تم زینب سے شادی کر لو. تو جب یہ پیغام نازل ہوا اللہ کی طرف سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو نکاح کا پیغام بھجوایا تو لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی.
لوگوں نے کیا باتیں شروع کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اپنی بہو سے شادی کرے گا، کیونکہ زید بن محمد، زید کو تو انہوں نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا اور وہ ان کی بیوی تھی، اب انہوں نے طلاق دے دی ہے تو گویا کہ محمد اپنی بہو سے شادی کرے گا۔ جب لوگوں نے اس طرح کی باتیں شروع کی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ اتاری، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اور تب بھی یہ واقعہ پیش آیا، تو تب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اور ایک طرح اس طرح کا ایک اور واقعہ بھی موجود ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام کے بعد سیدنا جبرائیل علیہ السلام ایک ریشمی کپڑے میں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تصویر لے کر آئے اور عرض کی کہ اللہ کے رسول یہ آپ کی زوجہ ہوئی، یہ آپ کی زوجہ ہوئی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے جب تصویر دیکھی تو وہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی، جو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے جب شادی کا پیغام بھجوایا تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اللہ کے رسول کیا کوئی اپنی بھتیجی سے بھی شادی کرتا ہے؟ کہ آپ تو میرے بھائی ہیں، آپ تو میرے بھائی ہیں، آپ نے مجھے اپنا بھائی کہتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر تم دین میں میرے بھائی ہو لیکن حقیقت میں میرے بھائی نہیں ہو۔ یعنی کہ جو رشتہ ہے شقیق رشتہ، سگا رشتہ تو نہیں ہے، لیکن المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان سب آپس میں بھائی بھائی ہے، لیکن جس سے رشتہ ہو سکتا ہے اس سے رشتہ ہو سکتا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے جس کو جائز قرار دیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو تب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق خاموش ہوئے اور پھر اپنی بیٹی شہزادی کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھوایا۔ تو یہ آیت مبارکہ تب نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر یہ احکام بتا دیے مسلمانوں کو کہ میرے بندوں، اگر تم لوگ اگر کسی کا بیٹا لے کر پالتے ہو یا بیٹی لے کر پالتے ہو، جن کو منہ پال کے بیٹے کہا جاتا ہے، منہ پال کے بیٹے یعنی کسی کا بچہ لے لینا، اگر کسی کی کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی تو وہ اس کا دل چاہتا ہے کہ کاش کل بڑھاپے میں میرا کوئی مددگار ہو، میرا مجھے پوچھنے والا ہو، میری خدمت کرنے والا ہو، تو اس نے کسی یتیم بچے کو، کسی یتیم خانے سے بچے کو لے کر اس نے پال لیا، یا پھر اس نے اپنے کسی رشتہ دار سے، اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے اس نے بچے کو لے لیا یا بچی کو لے لیا اور اس کی پرورش کی۔ لیکن لوگ آج کل کیا کرتے ہیں، ان کو اپنے ناموں کے ساتھ ملا لیتے ہیں، اس کو اپنا بیٹا لکھوا لیتے ہیں، اور پھر لوگوں کو پتا نہیں ہوتا، وہ سمجھتے یہ اسی کا ہی بیٹا ہے۔ لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کی بچیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے تو وہ بیٹا لے کر پال لیتا ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ یہ جو بچیاں ہیں یہ تو اس کے لیے نامحرم ہیں، لیکن اب وہ ان کو اپنی بہنیں سمجھنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ اس کے ساتھ رشتہ بھی جائز ہے، لیکن وہ بچیاں بھی اس کو اپنا بھائی سمجھتی ہیں اور وہ بچہ بھی جو ہے ان کو اپنی بہنیں سمجھتا ہے۔ اس طریقے سے جب وہ پھر ایک دوسرے پر اگر شادی کا ہو تو وہ شادی نہیں کرتے، کیونکہ وہ سمجھتے اپنے ہم تو بھائی بھائی ہیں، ہم بہن اور بھائی ہیں، وہ ان کی شادیاں نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ اگر صاحب خانہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی جائیداد کا وہ وارث بن جاتا ہے، حالانکہ وہ اس کی جائیداد کا وارث نہیں تھا، وہ بچیاں اس کی جائیداد کی وارث تھی، لیکن وہ اس کی جائیداد کا وارث بن گیا۔ ہاں اگر کسی نے بچہ لیا لیکن اسے چاہیے کہ اب وہ بڑا ہو گیا ہے، وہ خدمت کرتا ہے، جاب کرتا ہے، پیسے لا کر اس کو دیتا ہے، تو اب وہ بھی اگر پتا ہے اس کو اس کی میری جائیداد ہے، میری بچیاں بھی ہیں، یہ بچہ بھی ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر، اپنی صحت والی زندگی میں اپنی جائیداد میں سے جو تھوڑا چاہے اس کو دے سکتا ہے۔ لیکن بعد میں اگر وہ انتقال کر گیا تو اگر لڑکیاں دعویٰ کرتی ہیں عدالت کے اندر تو وہ اس کا حقدار نہیں بنے گا، قاضی اس کے حق میں فیصلہ نہیں کرے گا۔ لیکن بعض لوگ عدالت تک جاتے نہیں، خود ہی فیصلے کرنے شروع کر دیتے ہیں، تو ناجائز کاموں میں پڑ جاتے ہیں۔ ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔